اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی وعن شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری. بھائی جب زندگی میں، بھائی پہلی چیز بتائی کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا 60 سال 70 سال 75 سال، اس میں جوانی بھی آ گئی، جوانی آ گئی نا بھائی 60 70 سال میں. پھر دوبارہ جوانی کے بارے میں کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب زندگی کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا قیامت میں کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی اس میں آ گئی. پھر دوبارہ کہہ رہے وان شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی تو آلریڈی عمر میں آ گئی تھی. اس لیے کہ میرے بزرگ اور عزیز دوستو، 60-70 سال کی زندگی میں کریم آف دا لائف جو وقت ہوتا ہے وہ جوانی ہوتی ہے. جو آدمی کا بہترین ٹائم جو ہوتا ہے، جہاں آدمی پوری عیاشی کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا، اس جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا. بھئی جوانی کہاں گزاری آپ نے؟ حکموں پر گزاری یا نافرمانی میں گزاری؟ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جوان آدمی جلدی نیک بننے کی کوشش نہیں کرتا. کیوں نہیں کوشش کرتا؟ اس کے بہت سی چیزیں، شیطان تو پیچھے لگایا ہوا ہی رہتا ہے. کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے جوان کے ساتھ میں، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو نیک بن جاتا ہے. کتنے دن؟ 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ، پھر اپنی حالت پہ آ جاتا ہے. یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو شیطان اصل میں بات ڈالتے رہتا ہے. کیا بات ڈالتا ہے شیطان اصل میں؟ شیطان دیکھو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. کس کے ساتھ؟ ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا. الگ الگ شیطان ہے. عام آدمی کے ساتھ میں الگ، نمازی کے ساتھ میں الگ، مالدار کے ساتھ میں الگ، اور کسان کے ساتھ میں الگ، اور مولانا لوگوں کے ساتھ میں اسپیشلی بڑا رہتا ہوں ساتھ. انہیں تمہارے ایسا ہمارے پیچھے لگا تو کام ہونے کا کام نہیں. ہمارے ساتھ وہ گروپ کا جو ہیڈ رہتا ہے وہ لگا رہتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کو اللہ کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے کیا وہ پارٹنر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فقد اسلم، لیکن وہ تمہارے جیسا نہیں ہے. میرے ساتھ میرا ہے پارٹنر، لیکن وہ میرا تابعداری کرتا ہے. تم اس کی فرق اتنا ہے کہ وہ میری تابعداری کرتا ہے اور تم اس پارٹنر کی تابعداری کرتے ہو. میرا پارٹنر میری تابعداری کرتا ہے اور تمہارے ساتھ وہ پارٹنر لگا ہوا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم اس پارٹنر کی تابعداری کرتے ہو. عجیب عجیب ہوتے ہیں شیطان کے بہکانے کے طریقے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک بار جماعت چھوٹ گئی. بہت روئے دھوئے، خوب دعا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، آج نماز چھوٹ گئی. اچھا نماز جماعت سے چھوٹی کیوں؟ تو شیطان نے ایڈا ڈالا نا بھائی تھوڑی دیر سوتے رہو، ابھی تو ٹائم باقی ہے. حضرت معاویہ اس وقت کے امیر تھے، اس بادشاہ تھے. دوسرے دن سو گئے تو شیطان آ کے پیر دبانے لگا نماز سے پہلے، حضرت اٹھو تمہیں نماز کا حضرت بولے محل میں تو کوئی آیا نہیں، یہ آیا کہاں سے؟ کون آیا آدمی کہاں سے؟ پوچھا کون ہے بھائی؟ تو کہا میں شیطان ہوں. حضرت نے پوچھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھائی تیرا کام تو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، تو آ کے مجھے اٹھا رہا ہے. کہا کل جو تمہیں توبہ کرے وہ اتنی جاندار توبہ تھی، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ آج بھی تمہیں جماعت چھوڑ کے نماز پڑھے. تو اس کے خیر کے کام بھی اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے شیطان کا. شر میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن خیر میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے شیطان کا. وہ یہ چاہتا ہے، دیکھو بھائی بڑا پلانر ہے شیطان، معمولی آدمی نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے. وہ بڑا پلانر ہوتا ہے شیطان، بڑے پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو برائی کی طرف لا رہا ہے تو اس کا بھی پلان ہے، اچھائی سے اگر ہٹا رہا ہے تو بھی اس کا جو ہے پلان ہوتا ہے. تو شیطان پہلا آئیڈیا دیتا ہے کہ بھائی بعد میں نیک بن جائیں گے. بھائی ریٹائرمنٹ ہے نا، اس کے بعد تو بننا ہی بننا ہے. 60 سال کے بعد کیا ہے تسبیح معاف کرنا، میں بول رہا ہوں یہ دماغ میں آتے ہیں. دل دماغ میں آئیڈیا کیا ڈالتا، سب فائلیں بند کرنی پڑے گی. یار ابھی نیک بن گئے تو سب فائلیں بند کرنا، پوری فائلیں بند کر کے رکھنا، اور جو اسلام بولتا ہے اس کے حساب سے چلنا. یہ آخر میں کر لیں گے، اچھی بات ہے نا، آخر میں کر لیں گے تو اچھی بات ہے. بھائی مرنے سے پہلے کر لیں گے، سمجھو اگر 60 سال کی زندگی 59-60 میں کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے.
لیکن یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں 59 سال تک زندہ رہوں گا، تبھی تو آپ کا آئیڈیا صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرنا کب ہے تو آپ کا آئیڈیا بالکل غلط ہے. جس سے 2 دن پہلے مل کے آئے تھے وہ پتہ نہیں رات میں بی پی لو ہو گئی، مر گئے. آپ ایک دن سب کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے. یہ آئیڈیا غلط ہے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے، غلط ہے. تیسرا آئیڈیا جوانوں کے دماغ میں خاص کر کے یہ ڈالتا ہے کہ توبہ ہے نا اللہ نے رکھا ہے، کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے. بھئی توبہ اللہ نے غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر کرنے میں کیا توبہ ہے؟ جان بوجھ کر رہا ہے آدمی، اس میں توبہ کا کیا مطلب ہے؟ بھئی غلطی سے ہو گیا گناہ آپ سے، اس کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے. اور چوتھا آئیڈیا یہ دیتا ہے شیطان کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. بھئی کرو دنیا میں 2 کرنا. بھئی غفور رحیم کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ایک آدمی نے کرمینل کام کیے، پورے سزا کے کام کیے، کرمینل پورے کام کیے. غفور الرحیم کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں، مومن ایمان کی حالت میں آپ کی موت ہوئی ہے، آپ نے کرمینل کام کیے، تو کرمینل کی سزا ہمیشہ جیل ہونا چاہیے. ایک آدمی نے مرڈر کیا تو مرڈر کی سزا جیل ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے. اللہ غفور الرحیم ہے کا مطلب یہ آپ کی سزا کاٹنے کے بعد آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ غفور الرحیم کا مطلب ہے. غفور الرحیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اٹھا کے آپ کو جنت میں آؤ بھائی آپ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے غفور الرحیم کا. سمجھ میں آ رہا ہے میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو غفور الرحیم کا مطلب بہت سارے مس یوز کرتے ہیں کہ غلط مطلب بیان کرتے ہیں، مطلب نہیں ہے. 5واں آئیڈیا بار بار بتاتے ہیں. 5واں آئیڈیا کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی ہمارے خاندان میں مولانا ہیں، فلاں ہیں، انہوں ہیں، انہوں ہیں، جنت میں لے جاتے ہیں. کون کس کو جنت میں لے کے جاتا نہیں؟ لے کے جائیں گے، لے کے جائیں گے. کب لے کے جائیں گے؟ جس کو اللہ اجازت دے گا. سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، نبی سفارش کریں گے. ایک طبقہ تو اس گمان میں ہے ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. میں سنتے رہتا ہوں ہمارے بھائیوں کے بیانات، سب زیادہ تر ان کے بیانات سنے تو ہم نے معلوم پڑتا کہ کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا مارکیٹ میں، نیا نیا کیا کیا آیا. بول ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، ہمارا بیڑا پار ہونا ہے. ان کا پار ہو نہ ہو ہمارا بیڑا پار ہو. لکھوا ہے کیا آسمان سے بیڑا پار کرنے کے لیے؟ دنیا میں کیسے بھی زندگی گزاریں گے، رسول اللہ ضرور سفارش کریں گے. تم نہ معلوم تمہارش کرتے بول کو معلوم لکھوا ہے تو پرچی بولو ہمیں بھی کر دی تمہارے پاس ڈال چھوڑتے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں بتایا کس کی کریں گے، یہ بتایا کبائر کی بھی کریں گے. کبیرہ گناہ کس کی کریں گے اللہ نے بتایا، کب کریں گے یہ نہیں بتایا. بتایا ضرور کریں گے، انبیاء کریں گے، ہمارے نبی کریں گے، سب سے پہلے سفارش کریں گے، کریں گے ضرور. کس کی کریں گے، کب کریں گے، یہ اللہ نے مخفی رکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس گمان میں رہ کر گناہ پہ گناہ نہ کریں کہ اللہ کے رسول ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے اور ہم جیسے چاہے دنیا میں زندگی گزاریں. سمجھ میں آئے؟ تو جوانی کے بارے میں سوال ہے، اور بھی بہت ساری باتیں میں مختصر کرتا جا رہا ہوں. تو جوانی اللہ کے حکم پہ گزارنے کے لیے اللہ نے دیے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تو جوانی اللہ کے حکموں پر گزاریں. بھائی اس حد تک اپنے آپ کو رکھیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کر، ٹھیک ہے بھائی، اتنا رکھیں کہ اللہ کے رسول کہے کہ میرا امتی ہے. چھوٹے موٹے پورے زندگی بھر کام حضور کے طریقے کے خلاف کر کے جائیں اور وہاں کریں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یار؟ کم سے کم زندگی بھر اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کام کرے. جانے کے بعد چھوٹی موٹی کمیاں ہو جائے گا، اللہ کے رسول کہیں گے معاف کر دیجیے اللہ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ان سے.